بہرحال یہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس بھی آپ کو بتاتے رہیں گے. اور اس وقت نصراللہ ملک صاحب پاکستانی سیاست کی طرف آ جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا جو ملک ہے اس میں کیا ہو رہا ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج جو اور مطلب ظاہر ہے ورلڈ افیئرس کا امپیکٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان پر, لیکن آج جو جلسے جلوس بھی شروع ہو گئے ہیں, آغاز بھی ہو گیا ہے, میں چاہتی ہوں دو چیزوں پہ کوئکلی آپ اپنا موقف دے دیں. ایک یہ پیپلز پارٹی کے بیان کی طرف ذرا آ جاتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ بیان ہے. ایک تو سڑکوں پہ آنے والی بات کی انہوں نے, چلیں یہ پریشر ڈیولپ ہو رہا ہوگا. سیکنڈ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کے حملوں کے حوالے سے اگر احتساب ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, ذمہ داری فکس ہو جاتی ہے کہ کس نے کیا کیا, تو تحریک انصاف سے بات ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہی بات پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے, جو ہمارے منسٹر ہیں سولنگی صاحب, ان کی طرف سے بھی آج تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بیان ہے. انہوں نے کہا جی کیئر ٹیکر ذمہ داری ہے ہی نہیں الیکشن کا ٹائم سیٹ کرنا یا اس کا جواب دینا. نہ میاں صاحب ہم سے پوچھ کے گئے تھے, نہ ہم سے واپس پوچھ کر آ رہے ہیں. تو آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کا الیکشنز میں؟ کیا وہ ہوں گے موجود, اور اگر ہوں گے تو کس بینر کے نیچے, کس چیئرپرسن کے نیچے؟ دیکھیں جیسمین, میں سمجھتا ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی سیاست کو بخوبی سمجھتی ہیں, اور آپ کے علم میں یہ ساری چیزیں کہ جس طریقے سے یہ پی ڈی ایم کا اتحاد بنا, پھر یہ حکومت ختم ہوئی. اب پیپلز پارٹی یہ فیل کر رہی ہے, یہ جو الیکشن کی بات کرتے ہیں جی تاریخ نہیں دی گئی, تاریخ 28 جنوری موجود ہے, تاریخ بھی سامنے آ جائے گی, لیکن پیپلز پارٹی کی فیلنگز یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کر رہی ہے. اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کبھی نہ کبھی گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں, اور وہ پی ٹی آئی کی طرف بھی تھوڑا سا ہلکا سا ٹلڈ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, تاکہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی جو ہے اس کو میدان میں ہونا چاہیے, اور وہ میدان میں اگر ہوگی تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی پی ایم ایل این کو ہوگا. البتہ ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی یہ بات بھی کہہ دیتی ہے کہ جو 9 مئی کے حوالے سے لوگ ہیں وہ ان کو سزا ملنی چاہیے. تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اگر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اگر جیلوں میں ہوتی ہے, ڈسکوالیفائی ہوتی ہے, تو پھر مسلم لیگ نواز کے لیے میدان کافی حد تک کھلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے بالکل یہ بات ٹھیک ہے, میدان کھلا ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان بھی اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرا مخالف جیل میں ہو اور میں جلسے کر رہا ہوں, مجھے مناسب نہیں لگتا. لیکن مولانا فضل الرحمان بھی چاہتے ہیں عمران خان سب ڈسکوالیفائی ہوں. پی ٹی آئی جو ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, جے یو آئی ہو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سمیت جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو, وہ میدان میں نہ ہو, وہ انتخابی مہم نہ چلا سکیں. باقی بحیثیت جماعت پی ٹی آئی الیکشن کے اندر شرکت کرے تاکہ الیکشن کی کریڈیبلٹی بن سکے, تاکہ الیکشن کے نتائج کے اوپر اتنے زیادہ اعتراضات نہ اٹھ سکیں, اور پی ٹی آئی بھی پارلیمنٹ کے اندر آ جائے. اب پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کو اکثریت ملے اور وہ لیڈنگ پوزیشن میں آئے, پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ وہ لیڈنگ پوزیشن میں آئے, لیکن پی ٹی آئی کو اسمبلی کے اندر دونوں جماعتیں بلکہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں دیکھنا چاہتی ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے نصراللہ ملک صاحب, اور یہ بڑی عجیب, پاکستان کی سیاست کا تو خیر کبھی سے سر پاؤں نہیں تھا اور اب تو بالکل ہی نہیں ہے. چلے الیکشنز کی کریڈیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.